اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آج کی حقائق کا موضوع تو آپ سب کو پتہ ہوگا، کشتی کا سفر اور بچے کی آہ و پکار کا علاج۔ ایک بادشاہ کشتی پر سوار ہوا اور کشتی میں ایک اجمی لڑکا بھی سفر کر رہا تھا جس نے اس سے پہلے کبھی دریائی سفر کشتی کے ذریعے نہ کیا تھا۔ اس نے رونا شروع کر دیا اور بدن اس کا کانپنے لگا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے سفر کا مزہ خراب ہو گیا، کیونکہ نازک طبیعت ایسی باتوں سے پریشان ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے اس بچے کو بہت سمجھایا مگر اس نے رونا بند ہی نہ کیا۔ ایک عقل مند جو اسی کشتی میں سوار تھا اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ اگر حکم ہو تو اس کو چپ کرانے کا ایک طریقہ میرے پاس ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر ایسا ہو جائے تو ہم بڑے شکر گزار ہوں گے۔ چنانچہ اس نے بچے کو پکڑا اور دریا میں پھینک دیا۔ جب چند غوطے آئے تو پھر بالوں سے پکڑا اور واپس کشتی میں بٹھا دیا۔ اب آخر کار ایک کونے میں چپ ہو کر سکون سے بیٹھا رہا۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا اس طریقہ علاج میں کیا دانائی اور راز ہے؟ تو عقل مند نے جواب دیا کہ پہلے اس نے ڈوبنے کی تکلیف نہ دیکھی تھی، اس لیے کشتی میں بیٹھنے کی قدر و قیمت سے ناواقف تھا۔ آرام کی اسی کو قدر ہوتی ہے جس نے کوئی تکلیف دیکھی ہو۔ جنت کی حوروں کے لیے تو آراف جنت اور جہنم کے درمیان والی جگہ ہی دوزخ ہے، جبکہ دوزخیوں سے پوچھیں ان کے لیے تو یہی جنت ہے جس کا محبوب اس کے پاس ہو اس میں، اور جو محبوب کے آمد کے انتظار میں دروازے کو تک رہا ہو۔ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ اس حقائق سے ہمیں سبق ملتا ہے مصائب و آلام پر صبر کرنا سیکھا جائے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس تکلیف میں اب ہیں اور ناشکری کر رہے ہیں اس سے بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیے جائیں۔ مصیبتوں پر صبر کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ مومن کا سارا کام ہی خیر ہے، نعمت ملے تو شکر کرنا، تکلیف آئے تو صبر کرنا، دونوں صورتوں میں رب کی رضا نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ ویڈیو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں اور اپنی آراء سے ہمیں نوازتے رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔